لبیک یا حسین۔ گزارش ہے کہ چینل کاروان ہند کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ تعلیمات قرآن کریم اور پیغام اہل بیت علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وهو على كل شيء قدير۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعصمتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان جشن کے انعقاد کے سلسلے میں۔ تبریک اور تہنیت اپنی جانب سے بھی اور آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ آپ حضرات تائید کیجئے محمد و آل محمد۔ حالانکہ یہ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت مولود کعبہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب۔ یہ گزشتہ مہینہ شہزادی زہرا سے منسوب، جس میں شہزادے کی ولادت با سعادت پروردگار عالم نے شہزادی کو مصداق کوثر بنا کر بھیجا، اور صرف مصداق کوثر ہی نہیں، قرآن مجید کی بہت ساری سورے اور آیات جو شہزادی کی شان میں نازل ہوئی، شہزادی کا مرتبہ اور مقام حدیث قدسی کے انہی جملوں کے ذریعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادے کا مقام کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے حبیب یہ تیرے ہی صدقے میں خلق کیا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک
یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، جو کچھ بھی ہے میرے حبیب یہ تیرے ہی صدقے میں خلق کیے ہیں۔ اگر تجھے خلق کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو خلق کرنا آنا نہ ہوتا تو میرے حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یہ پوری کائنات رسول کے صدقے میں خلق کی، اور پھر فرمایا لیکن اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میرے حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ مگر جو اصل جملہ ہے، جو موضوع سے متعلق بھی ہے، جو اصل شاہد مثال ہے، تیسرا جملہ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اے میرے حبیب سو، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ باواز والا نعرہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پروردگار عالم نے مصداق کوثر بنا کر شہزادی کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اہتمام، وہ انتظام کیا جو شہزادی کے علاوہ کسی اور کسی بھی نبی، رسول یا امام کی ولادت کے موقع پر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کو باقاعدہ عرش پر بلایا، جبریل امین کے ذریعے سے جنت کی سیر کرائی، جنت کے پھلوں کو کھلایا، رطب بہشت کو کھلائے، جنت کے سیب، جنت کے رطب، اور جب اس دنیا میں بھیجا تو تاریخ یہ کہتی ہے جو حدیث سے مرتبط 40 دن تک، توجہ کیجئے گا، مقام ابتہ رسول اللہ کو وہاں پر ٹھہرایا اور فرمایا جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام کہ جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ 40 دن رات تمہیں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ مقام ابتہ میں رسول اللہ رہے، دن میں مستقل رسول اللہ روزے رکھتے رہے، رات میں مستقل رسول اللہ عبادتیں کرتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ فرشتے جنت سے رسول اللہ کے لیے کھانے کا اہتمام انتظام کیا کرتے تھے، کھانا لے کر آتے تھے، اور جنت کے کھانے رسول اللہ مستقل کھا رہے۔ 40 شب و روز گزرنے کے بعد پھر الہی حکم ہوا کہ میرے حبیب سے جا کر کہہ دو آپ خدیجہ کے پاس جائیے۔ اللہ کی منشا یہی ہے کہ اب گوہر فاطمہ صدف خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہو جائے، اور وہ وقت آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل جب بھی اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے یا بیٹی اپنے باپ کے پاس جاتی تھی، رسول اللہ اپنی بیٹی کو اپنے دوش پر بٹھاتے تھے، اپنے بازو پر بٹھاتے، اپنے شانے پر بٹھاتے تھے، اپنے آغوش میں بٹھاتے تھے، اور مستقل شہزادی کے لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ کی دیگر جو زوجات تھی ان کو یہ ناگوار بھی گزرتا تھا، اور ایک مرتبہ ام المسلمین عائشہ نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، اب یہ بچی بڑی ہو گئی اور آپ مستقل فاطمہ کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، دہن کا بوسہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا لہجہ سخت ہو گیا،
غصے کے عالم میں رسول نے فرمایا عائشہ تم کیا سمجھو کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ فاطمہ کو پروردگار عالم نے جنت کے پھلوں سے قرار دیا ہے۔ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کے دہن کا بوسہ لے لیا کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہی وجہ میرے عزیزوں، اہتمام یہ دیکھیں پروردگار عالم نے کیا کیا۔ آپ زیارات پڑھتے ہیں، ائمہ معصومین کی زیارت میں، زیارت وارثہ وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں، جب کسی امام کی زیارت آپ پڑھتے ہیں تو زیارت میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، سب کے یاد ہے، والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ یہ جملہ آپ کو اماموں کی زیارت میں تو ملے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ۔ جس امام کی بھی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ مردوں کے سلبوں میں اور طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ خواتین کے رحموں میں موجود تھا۔ کسی قسم کی نجاست، بیرونی باہری کسی نجاست سے کبھی بھی یہ متصف نہ ہو سکتا۔ مگر یہ جملہ آپ کو شہزادی زہرا کی زیارت میں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ائمہ معصومین کے جو انوار تھے، یہ وہ نور اللہ نے جناب آدم کی پیشانی میں رکھا، اور پھر یہ نور جناب آدم سے پاک و پاکیزہ مردوں، پاک و پاکیزہ عورتوں کے سلبوں میں رحموں سے گزرتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچا۔ جناب عبد المطلب کے پاس جانے کے بعد پھر اللہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھا نور جناب عبداللہ کی جانب اور آدھا نور جناب ابو طالب کی جانب۔ جو نور جناب عبداللہ کی جانب منتقل ہوا تھا اس سے رسول اللہ کا وجود قرار دیا گیا، اور جو نور جناب ابو طالب کی طرف منتقل ہوا تھا اس سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے ایک بار آواز سے بلا۔ امیر المومنین کا ہی وہ نور تھا جو سلسلہ آگے بڑھا، پھر اس سے حسن و حسین اور دیگر ائمہ معصومین۔ مگر شہزادی زہرا کا نور اللہ نے پاک و پاکیزہ مردوں یا پاک و پاکیزہ عورتوں کے رحموں اور سلبوں میں اس طریقے سے قرار نہیں دیا۔ اللہ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اپنی اس کنیز کے نور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کسی بھلے ہی پاک و پاکیزہ ہو، کسی بھی مرد یا کسی بھی خاتون کا سہارا دوں۔ اللہ نے رسول اللہ کو باقاعدہ جنت میں بلایا، وہیں کے پھل کھلائے، اس نور کو قرار دیا رسول اللہ کے صلب میں، اور پھر جناب خدیجہ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ جس وقت شہزادی کی ولادت ہوئی یا کہ ولادت کا وقت قریب آیا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دستور کے مطابق اپنے خاندان کی جو بزرگ خواتین تھیں ان کو بلایا جو دایا کا عمل انجام دیں۔ زنان قریش جو ہر ایک کی ولادت کے موقع پر جایا کرتی تھی اور مدد کیا کرتی تھی، مگر شہزادے کی ولادت کے موقع پر سب نے آنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ کوئی ایک خاتون نہیں آئی جناب خدیجہ کی مدد کرنے کے لیے، جس سے جناب خدیجہ کو بہت افسوس ہوا، مگر آواز قدرت آئی کہ اے خدیجہ گھبراؤ نہیں، اگر ان دنیا کی عورتوں نے آنے سے منع کر دیا تو ہم جنت سے عورتوں کو بھیجیں گے جو تمہاری مدد کرے گی۔ اور ہوا بھی وہی، اللہ نے جناب حاجرہ کو بھیج دیا، جناب سارہ کو بھیج دیا، جناب آسیہ کو بھیج دیا،
جناب مریم کو بھیج دیا، جناب صفیہ کو بھیج دیا، جناب آسیہ بنت مزاحم کو بھیج دیا، جناب صفورہ بنت شعیب کو بھیج دیا۔ یہ تمام جنتی خاتون آئی، اور آتی کیوں نہ، یہ جنتی خاتون تھی مگر دنیا میں آنے والی ان کی بھی سردار تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ دنیا میں جو آ رہی ہے یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ جنت کی بھی عورتوں کی سردار ہے، صرف جنت کی عورتوں کی نہیں بلکہ کائنات کی عورتوں کی سردار۔ ہم ذرا غور کریں، شہزادی کے القاب میں سے ایک لقب جو آپ نے سنا ہوگا محدثہ، محدثہ، محدثہ دونوں انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ محدثہ جس سے فرشتے باتیں کریں، محدثہ جو فرشتوں سے باتیں کرے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ دنیا میں چونکہ فقط دو ہی ایسی خاتون گزری جن کو اللہ نے معصومہ بنایا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جناب مریم عذرا کے پاس فرشتے آتے تھے، اور جب فرشتے آتے تھے تو فرشتے جو خطاب کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے جناب مریم سے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرشتے آتے تھے تو اس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنایا اور عالمین کی عورتوں پر سردار بنا دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فرشتے جناب مریم کے پاس آتے تھے اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے پاس بھی۔ اور جس طریقے سے جناب مریم کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے اسی طریقے سے شہزادی سے بھی خطاب کیا کرتے تھے، صرف نام بدل دیا کرتے تھے۔ وہاں کہا کرتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، مگر جب شہزادی کے پاس آتے تھے تو کہا کرتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک دن جب فرشتے آئے اور شہزادی سے اسی انداز سے خطاب کیا، اے فاطمہ، اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنایا اور عالمین کی عورتوں پر سردار بنایا۔ تو شہزادی نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ فرشتے بی بی مریم کے پاس آتے تھے تو بھی اسی انداز سے خطاب کرتے تھے، میرے پاس آتے ہیں تو بھی اسی انداز سے خطاب کرتے ہیں، آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہاں بیوی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، آپ قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سمجھیے آپ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے جناب مریم کو آپ دیکھیں
حالانکہ پورا سورہ قرآن مجید میں جناب مریم کے نام سے ہے. اس کے علاوہ بھی کئی سورے ہیں جن میں جناب مریم کا تذکرہ بھی ہے، بالخصوص سورہ آل عمران میں جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. جناب مریم یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو دنیا میں آنے سے پہلے ان کی والدہ گرامی، جن کا نام ماں باپ کا نام تھا عمران اور والدہ کا نام تھا حنا. قرآن مجید میں لفظ حنا نہیں آیا ہے، عمران تو عمران کا ہے، عمران کی زوجہ، نام نہیں آیا ہے. تو جناب مریم کی والدہ گرامی نے پہلے ہی سے یہ نظر مان لی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اس اپنے اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، شکم میں بچہ ہے مگر یہ بیٹا ہے یا بیٹی ماں نہیں جانتی. اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید بیٹا ہوگا، اور جب بیٹا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی تاکہ اس کی بیت المقدس کی خدمت کرے. مگر جب ولادت ہوئی تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی. اب ماں کیا کرے؟ قرآن مجید میں وہ الفاظ موجود ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے میرے اللہ میں نے تو یہ نذر مانی تھی مگر اب کیا کروں؟ اور تو جانتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی دونوں برابر نہیں ہے، لڑکا لڑکی برابر نہیں ہوتے. اب کیا کروں؟ اب حضرت قدرت آئی کہ مادر مریم گھبراؤ نہیں، ہم لڑکی ہے تو کیا ہوا، ہم لڑکی ہی کو قبول کر لیں گے. آپ اس کو بیت المقدس کے لیے جو آپ کی نیت ہے اس نیت پر عمل کیجیے. اور جناب مریم کی ماں نے جناب مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. جناب مریم کی زندگی گزرتی رہی بیت المقدس میں. اس زمانے کے جو سب سے بڑے اور مشہور نبی تھے ان کا نام تھا زکریا. اور جناب زکریا رشتے کے اعتبار سے جناب مریم کے خالو بھی ہوتے تھے، لہذا قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی. ان کی تربیت، ان کی پرورش، دیکھ بھال سب اس وقت کے نبی جناب زکریا کر رہے تھے. مگر جناب زکریا صرف ایک ہی کام تو نہیں تھا، نبی ہے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، قریوں میں تبلیغ دین کرنی ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے. جب جناب زکریا واپس آتے تھے، جناب مریم ایک حجرے میں ہے، ایک کمرے میں ہے. اس کمرے کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا ہے محراب. ہمارے یہاں محراب عام طور سے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مثلا پیش نماز پڑھا رہے، مگر اس محراب یعنی وہ حجرہ، وہ کمرہ جہاں پر جناب مریم رہتی تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے کمرے میں پہنچتے تھے تو وہاں مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ملتے تھے، مختلف پھل، مختلف کھانے. اور کھانے تو وہ لائے نہیں تو یہ مریم کے پاس کہاں سے آئے؟ تو جناب زکریا جناب مریم سے پوچھتے تھے یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ تو جواب میں کہا کرتے تھے ہوا من عند اللہ،
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دے دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ظاہراً یہ ایک عام سی بات ہے، عام واقعہ جیسے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے یہ واقعات یہ قصے کہانی نہیں ہے فقط، بلکہ ان میں بہت بہت بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں، میسج، تاکہ لوگ درس حاصل کریں۔ صرف یہ نہیں کہ فقط پیغام کچھ بھی نہ ہو اور ایک قصہ ہے، کہانی ہے، نہیں۔ وہ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے کہ جناب زکریا نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، جناب مریم معصومہ ہونے کے باوجود، بیت المقدس میں زندگی گزارنے کے باوجود، جب بھی آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے، چونکہ ہم تو لے کر نہیں آئے، تو آئے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے ہاتھ میں، اپنے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز جو ہم نے لا کر نہیں دی ہے، فرض کیجیے آج کے زمانے میں موبائل ہے، ہم بیٹے کے ہاتھ میں دیکھیں یا بیٹی کے ہاتھ میں دیکھیں ایسا موبائل جو ہم نے لا کر نہیں دیا ہے، تو ہر باپ کا، تربیت کرنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ پوچھے یہ کہاں سے آیا ہے۔ پیغام ہے نا، کتنا بڑا پیغام ہے۔ جناب مریم کہہ دیا کرتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ اب دوسری خاتون دیکھ لیجئے جو بیت المقدس میں نہیں بلکہ سرکار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ سرکار کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن امیر المومنین جنگ سے واپس آئے، کئی دن کے بعد آئے، ایسا اکثر ہوتا تھا، جنگوں پر ہیں مولا، کئی دن کے بعد واپس گھر آ رہے ہیں۔ مدینے سے باہر تھے، جب گھر میں پہنچے تو مولا نے فرمایا کہ بنت رسول گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ شہزادی نے فرمایا کہ اے ابو الحسن 3 دن کو ہو گئے، گھر میں بچے بھی فاقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ بنت رسول آپ کو پیغام بھجوانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا۔ شہزادی نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کی ایک نصیحت پر عمل کر رہی تھی۔ توجہ کیجئے، میں اپنے بابا کی ایک نصیحت پر عمل کر رہی تھی۔ کہ وہ کیا نصیحت؟ کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ میری لاڈلی، میری بچی کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا۔ اگر تمہارا شوہر خود سے کوئی چیز لے کر آئے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا، لیکن اگر وہ خود سے کوئی چیز نہ لا سکے تو اپنی جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا، کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہش کو وہ پورا نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں شرمندگی کا احساس ہو۔ کتنے بڑے پیغام ہیں میرے عزیزوں۔ کاش آج بھی ہر ایک باپ رسول کی اس سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے۔ مولا گھر سے نکل گئے تاکہ گھر میں بچوں کے لیے کچھ لے کر آئیں۔
بازار گئے، اتفاق سے ایک یہودی سے ایک درہم بطور قرض لیا، اس کا کچھ سامان خریدنے کے لیے جو مارکیٹ پہنچے، دیکھا جناب مقداد پہلے سے موجود ہے۔ یہ جناب مقداد کو آتے ہوئے دیکھا، ملاقات ہوئی، مولا نے فرمایا مقداد خیریت، تم کیا کر رہے ہو یہاں، کیوں کر؟ مقداد کبھی کوئی ایک کام علی نے ایسا نہیں کیا جس سے شہزادی کی ناراضگی کا سبب بن سکے، اور کیا آپ نے اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، اکیلی ہے شہزادی، گھر کے سارے کام کاج کو اکیلے کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب فضہ بھی تو تھی، جناب فضہ سن 7 ہجری میں آئی ہے، شہزادی کی ولادت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، شہزادی کی شادی سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، سن 3 ہجری میں امام حسن، سن 3 ہجری میں امام حسین، سن 4 ہجری 5 ہجری کہا جاتا ہے عام طور سے مشہور کہ جناب زینب کی ولادت، بعد نے جناب زینب کی ولادت کو سن 6 ہجری میں بیان کیا۔ جہاں اصل کام کا وقت تھا، اکیلی شہزادی زہرا بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے اور گھر کے سارے کام کاج کو بھی شہزادی اکیلے کر رہی ہے۔ سن 7 ہجری میں اس گھر میں جناب فضہ آتی ہے بحیثیت کنیز، تو بھی شہزادی نے گھر کے کام کاج کو اس انداز سے تقسیم کر دیا کہ گھر کا 1 دن کا کام شہزادی کیا کرتی تھی اور گھر کے 1 دن کا کام شہزادی کی کنیز فضہ کیا کرتی۔ ایک دن جناب فضہ کے آنے سے پہلے جناب ام ایمن گھر تشریف لائی، شہزادی زہرا کے گھر، دن کا وقت تھا، دروازہ اندر سے بند تھا، ام ایمن نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، اندر سے کوئی نہ نکلا، کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ جناب ام ایمن نے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں آیا، مگر اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب جناب ام ایمن نے دروازے کے درمیان میں جو جھری ہوتی ہے اس سے آنکھ لگا کر دیکھا، اب جو اندر کا منظر تھا وہ دیکھ کر جناب ام ایمن حیران ہو گئی، اس لیے کہ شہزادی زہرا سو رہی تھی، محو خواب تھی، اور ایک چکی تھی جس کو کوئی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر چکی خود بخود چل رہی تھی۔ قریب میں جھولا تھا، جھولے میں امام حسین لیٹے ہوئے تھے، جھولا جھلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جھولا محو حرکت تھا۔ ایک ہاتھ قریب میں ایک ہاتھ نظر آیا، ہاتھ میں تسبیح تھی، ہاتھ کس کا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، مگر یہ ہاتھ ہے جو تسبیح پروردگار عالم کر رہا تھا۔ ام ایمن دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیا منظر ہے، اور یہ سوچتے ہوئے تیزی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی، یا رسول اللہ میں عجیب منظر دیکھ کر آئی ہوں۔ رسول اللہ سے پورا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ نے سنا، سننے کے بعد کہا ہے ام ایمن اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے، گرمی کا دن ہے، میری بیٹی روزے کی حالت میں ہے، افطار کا بھی انتظام کرنا تھا، اکیلی زہرا کیا کیا کرتی، اس لیے اللہ نے زہرا کے اوپر نیند کو غالب کر دیا، اور وہ کام جو زہرا کو کرنے تھے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا، وہ فرشتے زہرا کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جو جھولا جھلا رہا ہے، ایک فرشتہ ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے، ایک فرشتہ ہے جو شہزادی کے عوض چکی چلا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون سے فرشتے ہیں؟ فرمایا تسبیح پڑھنے والا جبریل ہے، جھولا جھلانے والا میکائیل ہے، اور اسی طریقے سے چکی چلانے والا اسرافیل۔ بآواز بلند سلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ وہ کام جو شہزادی کو کرنے تھے
وہ جنت کے فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں عزیزو، ایک بار صلوات اور پڑھ لیجئے محمد والے۔ تو شہزادی زہرا کو پروردگار عالم نے مصداق کوثر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ کو ابتر کا تانا دیا گیا۔ رسول اللہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور جو یہ مشن لے کر آئے ہیں وہ مشن یہیں پر دم توڑ دے گا، ختم ہو گیا۔ ان کا جو خواب تھا گویا وہ چکنا چور ہو گیا۔ دشمنوں کی نظر میں، کافروں کی نظر میں وہ نبوت نہیں تھی، وہ نبوت اور رسالت نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا ایک کھیل ہے، جیسے کہ یزید نے کہا تھا۔ تو اب یہ بے اولاد ہے، مشن کو آگے جو بڑھاتا ہے وہ بیٹا بڑھاتا ہے، اولاد آگے بڑھاتی ہے، اولاد تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اور یہی سوچتے ہوئے رسول اللہ کو ابتر کا تانا دیا گیا۔ ابتر یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ رسول اللہ بہت رنجیدہ ہوئے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت بھی کی، یا اللہ مجھے ابتر کا تانا دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، مگر اللہ نے کہا نہیں، ہم نے ایک بیٹے کو بلا لیا تو کیا ہوا، ایک نہیں 12 بیٹے عطا کریں گے جو نبوت کی بھی حفاظت کریں گے، شریعت کی بھی حفاظت کریں گے، قرآن کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج بھی امام زمانہ دنیا میں ہیں، وہ پردہ غیب میں رہ کر دین کی حفاظت کر رہے ہیں، شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، لوگ سمجھ رہے تھے مختلف معنی کوثر کے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تمہارا دشمن مقتول نسل رہے گا، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، اور کثرت نسل ہی کا نتیجہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے 700 سالہ دور حکومت میں مستقل سادات کشی ہوتی رہی، ظلم و زیادتی ہوتی رہی، اور بغداد کی تو پوری تاریخ رنگین ہے، بالخصوص سادات کے خون سے، شیعوں کے خون سے۔ حد یہ ہے کہ مسجدیں بنتی تھی تو مسجدوں کی تعمیر کے لیے جو گارا بنتا تھا وہ گارا بھی شیعوں کے خون سے بنتا تھا۔ اس انداز سے شیعوں کو قتل کیا گیا اور سادات کو قتل کیا گیا، مگر تانا دینے والوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نسل فاطمہ زہرا موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ بھی شہزادی کے ایک لال ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور کثرت نسل کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ایک رسول اللہ کے بیٹے کو اٹھا لیا، لگا ہم محمدوں کا سلسلہ جاری کر دیں گے، یہ محمدوں کا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کا ایک محمد آج کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، 5ویں امام۔ کون سوچ سکتا تھا بنی امیہ بنی عباس کا دور، آپس میں لڑ رہے ہیں بنی امیہ اور بنی عباس، اور 5ویں امام نے وہ خدمات انجام دیے، وہ شریعت کو پھیلایا ہے، وہ شریعت کو پھیلایا ہے کہ ان باپ بیٹے نے، 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے اس انداز سے شریعت کو پھیلایا کہ کوئی دنیا میں زندگی پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کوئی ایک موضوع ایسا نہیں ہے جس پر 5ویں امام یا 6ٹھے امام کی حدیث موجود نہ ہو۔ ہر ایک موضوع پر امام کی حدیث مل جائے گی، اور یہی وجہ ہے 6ٹھے امام کی عمر میں ماشاءاللہ 65 سال ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں
کہ ہماری فقہ کو نہ فقہ محمدی کہا گیا، نہ فقہ علوی کہا گیا، نہ فقہ حسنیہ حسینی کہا گیا، فقہ کو کہا گیا تو فقہ جعفری کہا گیا، مذہب کو کہا گیا تو مذہب جعفری کہا گیا، شیعوں کو کہا گیا تو شیعہ جعفری کہا گیا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جتنا وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک اپنی نظروں سے جنت البقیع کی تعمیر ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ یا اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ یا اللہ جو بھی مومنین دعا کی درخواست کرتے ہیں، جو بھی ان کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان مراد و تمناؤں کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرین عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ یا اللہ کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ یا اللہ میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ایک اہم ترین دعا جن مومنین نے، جن جوانوں نے، بالخصوص یہ شمشیر حیدری کے جوان جنہوں نے اس محفل کا اہتمام و انتظام کیا ہے، یا اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما، جو بھی ان کی دلی تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما، سچا اور پکا شیعہ امیر المومنین بنا۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے معبود میرے پروردگار، دلوں کے راز سے تو واقف ہے، جو بھی دلوں کی تمنائیں ہیں ان تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ اب حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب عبد الکریم نور اللہ مرچنٹ اور مرحوم جناب سجاد نامدار اور مرحوم اطہر صاحب اور کل مومنین و مومنات، آپ تمام حضرات کے مرحومین، ایسے مرحومین جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ایسے مرحومین جن کے وارث تو ہیں مگر ان کو اصالِ ثواب کرنے کی توفیق نہیں ہے، ایسے تمام مرحومین کے لیے پڑھ لیجئے آپ حضرات فاتحہ۔